کے لے لیتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے مروجہ ایصال ثواب کا طریقہ دیکھا، یعنی ایصال ثواب کے لیے پڑھے جانے والے قرآن کا طریقہ۔ وہ کہتی ہیں اس کا طریقہ ہم نے دیکھا کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اندر کی مخصوص آیات پڑھتے ہیں، پھر چاروں قل پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن میرا بچہ اور سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتے ہیں۔ میرا بچہ جن قاری صاحب سے پڑھتا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ قاری صاحب ایسے کرتے ہیں کہ پہلے چاروں قل پڑھ لیتے ہیں، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ بہن نے اپنے رائے ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی تو میں نے روک دیا کہ وہ غیر ضروری تھی۔ میں جواب عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھنے کے سلسلے میں شریعت نے کوئی مخصوص طریقہ نہیں بتایا۔ یہ جو ہمارے اہل سنت میں ایک طریقہ رائج ہے، جیسے بہن نے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون سے شروع کرتے ہیں، پھر اس سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ، پھر پیچھے آتے ہیں الحمد شریف پھر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد مخصوص آیات ادھر سے لے کر اور وہ کرتے ہیں۔ یہ ایسی ہمارے اندر بعض اوقات پابندیاں کی جاتی ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں سمجھتی ہیں کہ ایصال ثواب کرنا ہو تو اس مخصوص طرز سے جب تک نہیں پڑھیں گے غالباً قرآن کا ثواب پہنچے گا نہیں، یا یہ طرز اختیار کرنا لازم ہے۔ بالکل کوئی لازم نہیں ہے۔ جو آپ نے پہلے بتایا وہ بھی اپنی جگہ بالکل درست، جو قاری صاحب کر رہے ہیں بالکل درست۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کے گھر میں جتنے یہ طریقے رائج ہیں نا ایصال ثواب کے، نیاز کرنے کے اور دیگر نظریات، انہیں کسی مفتی صاحب سے چیک کروا لیں، اس اعتبار سے کہ کون سے کرنا فرض یا واجب ہیں اور کون سے صرف مستحب ہیں۔ پھر مستحب میں جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں کیا اس طریقے کو اختیار کرنا لازم ہے، یا کریں یا نہ کریں دوسرے طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم اصل دین کو کبھی نہیں سیکھتے، اپنے گھر میں جو موجودہ طریق چل رہے ہیں یا اطراف میں ہم سمجھتے ہیں یہ اصل شریعت ہے اور اس کو فالو کرنا لازم ہے، اور نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا۔ اور اس میں جاہل اپنا کردار بڑا ادا کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، کہ ان کو چونکہ پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے، وہ مرکز نگاہ بن رہے ہوتے ہیں، علم سیکھا نہیں ہوتا، ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا آئے، تو غلط چیز کو رائج کرنے کے لیے سخت، ارے تمہیں نہیں پتہ یہ طریقہ رائج ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ اور یہ زیادہ تر بڑے گھر کے بعض اوقات بڑے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مان لو بس، اور اس سے خرابیاں بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اصل دین کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، اور ہماری بنی ہوئی رسومات نے اصل دین کی جگہ لے کر اور بالکل ایسا ہمارے ذہنوں کو مفلوج کر دیا ہے کہ اس کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے آسان سا طریقہ الحمد شریف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا آخر میں چاروں قل پڑھ کے ایصال ثواب کریں، کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ایصال ثواب کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف الحمد شریف پڑھیں، ایصال ثواب کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، آپ صرف اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو میں نے کھانا بنایا اس کا ثواب فلاں بزرگ کو ہم ایصال کرتے ہیں قبول فرما لے، کافی ہے۔ پڑھنا اچھا ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ کوئی فرض یا واجب کوئی ہے پڑھنا، پڑھیں گے تو بہتر ہے، اور اس میں کوئی بھی ترتیب آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میری یہ بات سن کر آپ کسی کو سنائیں اور وہ کوئی بات کہے، اس سے کہیں قرآن و حدیث سے دلیل لے کر آؤں، ختم بات۔ آسان سی بات یہ ہے، اپنے پاس سے اپنے رائے کو اس طرح ظاہر کرنا، اور یہ جتنے اس طرح کے قاری حضرات ہیں کہ جو جب انہیں سمجھایا جائے تو وہ اس طرح اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ علماء مفتیان کرام سب بے وقوف ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کے اندر ایک بدعت سرائیت کر رہے ہیں نا، اس کا وبال، اس کا جواب آپ کو آخرت میں دینا ہے۔ یہاں تو ٹھیکہ چل جائے گا، لوگوں کو آپ مروب کر لیں، متاثر کر لیں، ان کو ڈانٹ لیں، ڈپٹ لیں، کسی بھی طرح الفاظ ادا کر کے ان کی نفسیات پر غالب آ کے انہیں اپنی رائے کے مطابق ڈھال لیں، آسان ہے، کر لیں گے آپ، میدان محشر میں آپ کو جواب دینا ہوگا، اس کا تھوڑا سا خیال کیجئے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم کسی بلڈر کے پاس گئے، اس نے ایک نقشہ دکھایا، اس میں آپ پلاٹ سلیکٹ کر لیں، اس میپ میں ہم نے دیکھ لیا اور سودا ہو گیا۔ اب کچھ عرصے بعد جب ڈیولپمنٹ چارجز ہمیں دینے کا باری ہے تو نیا میپ سامنے تھا، انہوں نے کہا آپ اس میں سے سلیکٹ کریں، وہ ختم ہو گیا، یہ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، رضا تو آپ کی پہلے والے پلاٹ پر تھی اور وہی آپ کو خریدنا چاہیے۔